کیا موسم کا احوال معلوم کرنا کفر ہے؟ آج کل جو لوگ انٹرنیٹ پر موسم کی جانکاری کر لیتے ہیں، یہ جانکاری سے پتہ چل رہا ہے انڈیا کے ہیں اس جانکاری پر یقین کرنا کہیں کفر میں شامل تو نہیں ہوگا؟ ظفر عالم، اتر پردیش۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا انڈیا کے ہوں گے جانکاری۔ دیکھیں، آپ کی جانکاری کے لیے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ موسم کا احوال معلوم کرنا سائنسی آلات کے ذریعے، محکمہ موسمیات کے ذریعے، اس کا کفر اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ممکن ہے بعض لوگ وہ آیت پیش کریں کہ 5 باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، سورہ لقمان کی آخری آیات ہیں کہ ان اللہ یعلم، وہ آیت ہے کہ ما فی الارحام، جو کچھ ماں کے رحم میں وہ اللہ جانتا ہے، بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ویعلم الغیث، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی۔ تو یہ بارش کو کا، اور وما تعلم نفس بأی ارض تموت، اور کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کہ کس وقت اس کی موت واقع ہوگی، کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ تو اس بیس پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 5 باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، پوری آیت میرے ذہن میں آئی۔ ان اللہ یعلم ما فی ان اللہ یعلم، کیا آیت تھی یار، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم اللہ کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْث، بارش بھی وہی برساتا ہے، یعنی اس کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی، جو کچھ ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، جو اس آیت کی مشہور تفسیر ہے اس کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں پتہ ہے کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی۔ تو یہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ موسم کا حوال جاننا یہ کفر میں داخل ہے، اور یہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگانا کہ لڑکا ہے یا لڑکی یہ بھی کفر ہے۔ تو یاد رکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اور غیب اس کو کہتے ہیں جس علم تک اسباب کے بغیر پہنچنا ممکن نہ ہو، یعنی آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہی نہ ہو وہاں تک پہنچنے کا، اور پھر آپ بتا رہے ہو، جیسے نجومی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کل یہ ہوگا کل وہ ہوگا، حالانکہ کوئی سائنٹیفک لاجک ہی نہیں ہوتی ان کے پاس، بس لکیریں وکیریں دیکھ کے، ستارے دیکھ کے پھینک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی۔ تو یہ ہیں غیب کے دعویٰ کرنے والے۔ اگر آلات کے ذریعے یا سائنسی جو ہے وہ تھیوریز کے ذریعے آپ کسی حقیقت پر مطلع ہوتے ہیں تو یہ غیب میں داخل نہیں ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے قرآن نے کہا کہ ماں کے رحم میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ اس وقت کوئی ایسے آلات دریافت ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت اگر کوئی پہلے سے بتا دیتا لڑکا یا لڑکی تو وہ غیب کا مدعی تھا، تو وہ کفر تھا۔ لیکن اگر وہی کوئی پیٹ چاک کر کے ماں کا بتا دیتا کہ دیکھو میں نے تو یہ تو لڑکا ہے اس کے اندر، تو وہ پیٹ چاک کر کے جب دیکھ لیا نا، تو دیکھ لیا تو اب وہ غیب میں رہا نہیں ہے، تو اس لیے اب اس پر اطلاع دینا وہ غیب کا علم ہی کہلائے گا۔ تو کبھی پیٹ چاک کر کے دیکھ لیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کبھی الٹرا ساؤنڈ ان ریز کے ذریعے بھی پتہ لگا لیا جاتا ہے۔ تو بارش کا اگر سائنسی آلات کے ذریعے کوئی بتا دے کہ کب نازل ہوگی تو یہ بالکل ممکن ہے، اور اس پر یقین کرنا یہ کفر اور ایمان کا اس سے کوئی دور دور کبھی تعلق نہیں ہے، کیونکہ سائنسی آلات کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، جھانک کے دیکھ کے بتایا جا رہا ہے، ہواؤں کے رخ کو دیکھ کے بتایا جا رہا ہے۔ تو وہ غیب وہ نہیں ہے جو آج کل پیر و فقیر لوگ بس ویسے ہی ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں ستاروں کو دیکھ کے اور لکیریں وکیریں بتا کے۔ تو یہ لوگ ہیں جو غیب کے مدعی ہیں، ان پر یقین کرنا بہرحال کفر ہے۔